تعلیم و تربیت میں اساتذہ کا کردار۔ آج کل کے دور میں اکثر لوگ بچوں کے خراب رویوں پر گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بظاہر یہ واقعی ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت ہے۔ مگر کیا اس میں قصور محض نئی نسل یا اسے میسر وسائل و سہولیات کا ہے؟ اس سلسلے میں میری رائے قدر مختلف ہے۔ ذرا غور کریں تو ہمارے دور میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگرانی کے لیے بیک وقت اسکول اساتذہ، مسجد کے مولوی صاحب اور والدین کے علاوہ قریبی عزیز رشتہ دار اور محلے کے بڑے بوڑھے موجود ہوتے تھے، اور ان میں سے ہر فرد نہ صرف اپنی ذمہ داری نبھاتا بلکہ اس کا دوسروں پر پورا اعتماد ہوتا، اور سب ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ حالانکہ اس وقت نہ تو لوگوں کو ٹیلی فون یا موبائل فون دستیاب تھے، اور نہ ہی کسی نے واٹس ایپ، فیس بک یا انسٹا کا نام سنا تھا، لیکن شاید پہلے وقتوں کی سوشل میڈیا سروسز مقابلتاً زیادہ فعال اور قابل بھروسہ تھیں۔ یہ بات نہیں کہ اس دور میں سبھی دودھ کے دھلے تھے، مگر عمومی طور پر لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد و ہمخوار تھے، اور ہمسائے برادری کی عزت و ناموس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ مشترکہ خاندانی نظام کے زوال کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے باقی تمام شراکت داروں یا ذمہ داران نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اس لیے نتیجتاً سب کچھ مکمل طور پر محض والدین کے سر پر آ گیا ہے، اور اب ان دو افراد نے، بالخصوص والد نے، اپنے بچوں کی صرف مالی ہی نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں۔ اس لیے شاید والدین کو اپنے سوشل میڈیا اور دیگر مصروفیات پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اچھا، بات تعلیم و تربیت کی ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں مجھے اپنے اسکول دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے پرائمری اسکول میں ایک بہت ہی شفیق استاد تھے جن کا نام قاضی یوسف تھا۔ یوسف صاحب کلاس ٹیچر ہونے کے علاوہ ہمیں تقریباً سبھی مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اس دور میں کلاس میں مرغا بننا اور استادوں سے ڈنڈے وغیرہ کھانا معمول کی بات تھی۔ اس کے علاوہ استادوں کے لیے چائے بنانا، دیسی انڈے ڈھونڈ کر لانا یا باہر والے ہوٹل سے کھانے پینے کا سامان لانا بھی چند مخصوص شاگردوں کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تاہم ہماری طرح کے لڑکے اپنے خاندانی پس منظر وغیرہ کے باعث اس طرح کی خدمات سے محروم رہتے تھے۔ غالباً تیسری یا چوتھی کلاس میں ایک دن ہمارا ایک کلاس فیلو کسی استاد کے چائے کے برتن دھو رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، یہ دیکھو، نوکر بیچارہ پیالیاں دھو رہا ہے۔ اب وہ لڑکا پہلے ہی برتن دھو دھو کر تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً جا کر استاد یوسف صاحب کو شکایت لگا دی۔ لیکن وہ کیونکہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ الٹا اس لڑکے کو ہی ڈانٹ پڑے گی۔ خیر، کچھ دیر بعد استاد جی کا بلاوا آ گیا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ وہ انتہائی غصے میں مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ عام حالات میں وہ ایک بہت شفیق استاد تھے اور اکثر ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، مگر آج تو ان کے رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں، بس صرف 2-3 تھپڑ انہوں نے میرے چہرے پر جڑے اور غصے سے بولے، استادوں کے کام کرنے سے یہ نوکر بن گیا ہے۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو چکے تھے، اور ادھر سب ہم جماعت اور ساتھ کی کلاسوں کے لڑکے اس صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن استاد یوسف صاحب نے اس دن وہیں پر بس نہ کی، بلکہ حکم صادر فرمایا کہ بقایا برتن بھی مجھے دھونا ہوں گے، اور میں تمہارے باپ کو بھی بتاتا ہوں تمہارے کرتوت۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کافی دیر تک میں برتن دھوتا رہا اور سارے لڑکے مجھے دیکھ کر ہنستے رہے۔ مگر یہ سچ ہے کہ استاد یوسف صاحب کا سکھایا ہوا وہ سبق مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ کی توجہ
اور قیمتی لمحات صرف کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔